اللہ کے رسول چونکہ اللہ کے سفیر تھے، اللہ کے ایلچی تھے، اللہ کی نمائندگی اس زمین میں انسانوں کے مابین یہ ان کا فرض منصبی تھا۔ لہذا وہ جب آتے تھے تو اسناد لے کر آتے تھے، اور ان کی اسناد معجزات ہیں۔ وہ کچھ ایسی چیزیں دکھاتے تھے کہ جن کے بارے میں قطعی طور پر یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، یقیناً کوئی بالا تر طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ شے ظاہر ہوئی۔ ید بیضا حضرت موسیٰ کا، عصا حضرت موسیٰ کا، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی پھونک میں جو تاثیر تھی، حضرت عیسیٰ کے اور بے شمار معجزات، یہاں تک کہ خلق حیات، جانور کا پتلا بنایا پرندے کا مٹی سے اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں معجزات ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ ایک چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی۔ تو یہ وہ معجزات ہیں کہ جن کو کسی بھی سطح پر کوئی بھی جو قانون طبیعی ہے اس کے تحت ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گویا کہ ثبوت ہوتا تھا کہ یہ کسی بالا تر اقتدار اور بالا تر مقتدر اور کسی ہستی قاہر کے نمائندے بن کر آئے۔ ان کو بینات سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ تو ہے قطعی۔ اس کے علاوہ جو بنیادی تعلیمات، جو براہین اور جو استدلال اور جو حکمت کہ جو فطرت انسانی کی بالکل جانی پہچانی باتیں، منطقی استدلال جو ہے آسمانی کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گا، بہت کم، ثانوی ثالثی درجے میں کہیں جا کر۔ اصل جو ان کی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کی جو بالکل جانی پہچانی باتیں ہیں کہ کوئی بھی سنے، وہ دہقان ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ مزدور ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ عرب کا بدو ہو، کوئی عالم فاضل ہو، سنے فوراً اس کی فطرت جو ہے فوراً اس کو قبول کرے اور گواہی دے کہ یہ حق ہے، وہ بھی بینہ۔